حفصہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی میرا پیارا بیٹا, حکم. سر میں نے نا ایک کوشچن پوچھنا تھا. حکم کیجیے بیٹا. سر میری نا شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور میرے پاس ایک 3 سال کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ. سر میرے جو ہسبینڈ ہے نا انہوں نے مجھے 3 سال پہلے گھر سے نکال دیا تھا اور اب کہتے ہیں کہ نہ طلاق دینی ہے اور نہ بسانا ہے آپ کو. اچھا. تو سر ہم نے کورٹ میں کیس کیا خرچے کا. تو سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی امید ہے کہ مطلب میرے لیے بہتری رہے گی یا میں علیحدگی اختیار کروں. اچھا حفصہ, آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سر محمد شہباز. شہباز. 3 سال سے آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں؟ جی میرے والد فوت ہو گئے, والدہ ہیں سر. تو کیوں ہے آپ یہاں پر, یہ وجہ بتائیے گا. سر وجہ یہ تھی کہ وہ خرچہ نہیں دیتے تھے, نہ مجھے نہ میری اولاد کو. کہتے تھے تمہاری والدہ کرنی, کیونکہ میرے والد کی پینشن آتی تھی اور کہتے تھے اسی پینشن سے تمہاری والدہ تمہارا بھی کرے اور بچے کا بھی کرے, پینشن نہیں آتی. تو جب اس کے پاس پہلے پیسے نہیں تھے تو اب کیس کر کے آپ پیسے کہاں سے لیں گی؟ سر اس کے پاس جاب ہے, جاب کرتا ہے وہ. اچھا, تو اب آپ شادی مینٹین کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی؟ سر میں تو کرنا چاہتی ہوں لیکن ان کی طرف سے نہیں. کبھی وہ دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں نے دوسری کرنی ہے اور کبھی کہتے ہیں میں نے دوسری کر لی ہوئی ہے. اس کے پاس ہے 10 لاکھ روپیہ؟ سر نہیں, مطلب اس نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کرنی ہے. کبھی کہتے ہیں کر لی ہے, کبھی کہتے ہیں دوسری کرنی ہے. آپ کیا چاہتی ہیں مجھے یہ بتائیے. سر میں تو گھر بسانا چاہتی ہوں. تو پھر آپ مقدمہ کیوں کر رہی ہیں؟ سر وہ خرچہ نہیں دیتا تھا نا بچے کا. ہم نے اس سے کہا کہ آپ بچے کا خرچہ دو, جیسے آپ چاہتی ہم ویسے کر لیتے, لیکن وہ دیکھو کہتے نہیں. حفصہ میری بات سن بیٹا, آپ میری بات سنو. گلے پہ چھری رکھ کے نیگوسیشن تو نہیں ہو سکتی نا. سر ہم نے 3 سال ان سے نیگوشیشن کی. بس چھوڑ دیں پھر, اگر آپ کے خیال میں 3 سال کافی ہو گئے ہیں تو پھر چھوڑ دیں, آپ اس کو کھلا لیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ 5 گھی میں تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ مقدمہ بھی کریں اور بسنا بھی چاہیں. یہ کیسے ہوگا؟ ایک چیز کرو سر, پھر بہتری کی امید, مطلب اگر وہ بہتر ہو جاتا ہے تو پھر بہتر ہو جاتا ہے وہ کیا مطلب؟ وہ آپ کی گود کا بچہ ہے, وہ بہتر ہو جاتا سے کیا مطلب ہے؟ سر وہ کھلا بھی تو نہیں دیتے نا. وہ کہتے ہیں کھلا اس نے نہیں دینا, کھلا آپ نے لینا ہے. اس نے نہیں دینا کھلا. نہ اس نے طلاق دینی ہوتی وہ دے دیتا, اس نے نہیں دینی. اس نے دوسری شادی نہیں کرنی, لیکن وہ اخلاق کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا نا, چھری کے ساتھ نیگوشیٹ تو نہیں کرے گا نا. ٹھیک ہے سر. تو ہم سر اس نے دوسری شادی, اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا کیش ہوگا تو کرے گا. وہ تو بیچارہ یہ کرنے جوگا بھی نہیں ہے. بچے کا وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا, شادی اس نے کہاں سے کرنی ہے دوسری. ضیاء بھائی اس کے لیے کوئی وظیفہ دیجئے جس سے یقینی طور پر ہماری اس بیان کو 2 کام کرنے چاہیے. ایک کام تو اس کو کثرت سے پڑھے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا سورہ الفرقان کے آخری حصے میں. اچھا, تو انشاءاللہ اس کا جو خامد ہے نا وہ انشاءاللہ اس کے لیے نفع بخش بن جائے گا. دوسرا ایک کثرت سے دروشی پڑھے صبح اور شام, نماز فجر کے بعد, نماز مغرب کے بعد. نبی کریم علیہ السلام کے وعدہ مبارکہ ہے, آپ فرماتے ہیں جو مسلمان 100 بار اتنا پڑھتا ہے نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کسی سے کلام نہ کرے. اس میں شرط آپ نے یہ لگائی 100 دفعہ پڑھے, 100 دفعہ پڑھ لے. فرمایا کہ میں اس کو ضمانت دیتا ہوں اس کے 30 بگڑے کام اللہ سنوار دے گا. یہ تو ایک کام نہیں میری بہن کا, اس کے 29 اور بھی بگڑے کام سنوار دے گا اللہ پاک. یہ پورے عقیدہ اور ایمان کے ساتھ پڑھے, 100% اس کا یہی خامد شہباز وہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس پہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کچھ کرو نہ کرو, یہ جو آخری بات کی ہے شاہ صاحب نے, اس پہ عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی دے گا. لیکن میرے پیارے بچے تمیز کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو تڑا کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلی بات تو مقدمہ واپس لو, یہ پڑھو جو کہا ہے, اور خاموشی کے ساتھ اسے کو کہ بھائی یہ آپ کی اولاد ہے, ہم اولاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کا دل اللہ نرم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. ایک وقت